الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات نماز تراویح میں ہم نے سورۃ الانعام کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج اس سورت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انعام اس کا معنی ہے مویشی، جانور۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں کی نظر و نیاز کے متعلق ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا۔ باقی صورتوں کی طرح بھی اس صورت کا ربط ہے۔ سورۃ المائدہ کے ساتھ اس صورت کا دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے معنوی۔ اسمی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنے انعامات کا مائدہ یعنی دسترخوان نازل کروں گا، بشرطے کہ تم غیر اللہ کی نظر و نیاز اور غیر اللہ کی سوز و پکار کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اسمی ربط۔ اور معنوی ربط کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر دو مضمون ذکر کیے تھے، ایک نفی شرک فعلی اور دوسرا نفی شرک فی التصرف۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے نفی شرک فعلی کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد نفی شرک فی التصرف کو ذکر کیا، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے برعکس دونوں مضمونوں کو ذکر کیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے نفی شرک فی التصرف کو ذکر کیا اور بعد میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فی الفعل کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں مضمونوں کو دونوں صورتوں میں ذکر کیا، لیکن ان دونوں مضمونوں میں فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے اجمالاً ذکر کیا، اب تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر جو غیر اللہ کی سوز و پکار کرنے والے تھے، جو غیر اللہ کی تحریمات کرنے والے تھے، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے صرف حکم صادر کیا تھا کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ کہ وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے شرک فی التصرف کے بطلان پر کوئی دلیل نہیں دی تھی، لیکن اس صورت کے اندر سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت شرک فی البطلان کے اوپر دلیل عقلی بھی دیتے ہیں، دلیل نقلی بھی دیتے ہیں اور دلیل وحی بھی دیتے ہیں، اور ہر دلیل دینے کے بعد اللہ رب العزت ہر دلیل کا ثمرہ اور نتیجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو غیر اللہ کی تحریمات تھی اس میں خطاب صرف اور صرف نصارہ کو کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ متصرف اور مختار فی الکل نہیں ہیں، لیکن سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی مذکورہ بالا صفات کی ہر کسی کی نفی کر دی ہے، یعنی تعمیم کے طور پر ذکر کر دیا ہے کہ صرف اور صرف پکار کے لائق میں اللہ کی ذات ہوں اور کسی کی ذات نہیں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دلیل ذکر کی، پھر اس دلیل ذکر کرنے کے بعد جو ان کے شکوک و شبہات تھے اور جو ان کے دلوں میں سوالات پیدا ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، اور پھر اللہ رب العزت نے پہلو بہ پہلو تبلیغ اور اشاعت توحید کے طریقہ کار کی تعلیم بھی دی ہے کہ لوگوں تم نے توحید کو کس طرح بیان کرنا ہے، تم نے توحید کی تعلیم کس طرح دینی ہے۔ توحید کو پھیلانے کا سب سے احسن، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ طریقہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ذکر کر دیا، حالانکہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ذکر نہیں کی۔ یہ فرق تھا۔ اور شرک فی الفعل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرق ذکر کیا ہے۔
سورۃ المائدہ کے اندر بھی شرک فی الفعل کی رد کیا گیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی شرک فی الفعل کا رد کیا گیا ہے، لیکن ان کے اندر درمیان میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر 3 تعبیریں ذکر کی۔ پہلی تعبیر احلت لکم بہیمۃ الانعام، دوسری تعبیر یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، تیسری تعبیر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر 3 تعبیریں ذکر کی، اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی تحریمات پر جو باقی شکیں تھیں ان کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ ایک فرق یہ تھا، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر 2 الفاظ ذکر کیے، ایک ما ذبیحہ اور دوسرا ما اہلا۔ ما ذبیحہ سے جانوروں کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اوپر دینا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور جو اہلا سے مراد اناج ہے کہ اناج کا بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اوپر دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ 2 الفاظ ذکر کیے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً باقی الفاظ ذکر کر دیے کہ جس طرح جانوروں کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اوپر دینا ناجائز اور حرام ہے، اناج کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کے اوپر دینا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح پھلوں کا بھی دینا، اسی طرح میووں کا بھی دینا، اور اسی طرح غلوں کا بھی دینا ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر جو مشرکین کے شبہات تھے اور ان کا جو شرک تھا اس کے اوپر کوئی دلیل ذکر نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر مشرکین کے شرک پر سب سے بڑی دلیل ذکر کی کہ شرک پر مشرکین کی بڑی دلیل کیا ہے، اور سب سے بڑی اور مضبوط دلیل کیا ہے، کہ وہ دلیل اتنی کمزور اور نااہل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 میں کہ مشرکین اپنی یہ دلیل دیتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے اور بہت ہی کمزور دلیل ہے۔ پھر چوتھا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر جو شرک پر نفی شرک فعل کے اوپر کوئی دلیل ذکر نہیں کی، اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے دلیل نقلی بھی ذکر کی اور دلیل وحی بھی ذکر کی۔ دلیل نقلی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 154 میں ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، اور دلیل وحی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی تحریمات کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تحریمات اللہ کا بھی ذکر کر دیا، لیکن سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے بطور تتمہ تحریمات اللہ کا تو ذکر کیا، لیکن نظر و نیاز کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ ہے معنوی ربط سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام کے درمیان۔ اب اس صورت کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر اس صورت کے رکوع نمبر 14 تک ہے کہ اس حصے کے اندر اللہ رب العزت شرک فی تصرف کا رد اور نفی کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ وہاں سے لے کر آخر تک ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت شرک فی الفعل کی نفی اور رد کر رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے رد تو کیا، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے نقلی دلیل بھی پیش کی اور وحی بھی پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور وحی کے متعلق فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تورات کے اندر بھی اس مسئلے کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے
کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ان دونوں مسئلوں کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری رکوع میں ان دونوں مسئلوں کو اجمالاً ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ برملا اعلان فرما دیں، آپ بلند آواز میں اعلان فرما دیجئے، إِنَّ صَلَاتِي کہ بے شک میری نمازیں، وَنُسُكِي میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی اور میرا مرنا للہ رب العالمین یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی پکارنا ہے تو اللہ رب العزت ہی کو پکارنا ہے، اگر نظر و نیاز دینی ہے، نظر و منت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے اور کسی کی بھی نہیں کرنی۔ یہ ہے سورۃ الانعام کا مختصر سا خلاصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔